بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف اس وقت زیر عتاب ہیں۔ بہت سارے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پریس کانفرنسز اور انٹرویوز کے ذریعے پارٹی وابستگیاں تبدیل کروائی گئیں، تحریک انصاف سے علیحدگی کے اعلان ہوئے، لیکن شیخ رشید نے جو آج تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، یقینی طور پر انہوں نے پاکستانی قوم کو لرزا دیا ہے۔ اینکر منیب فاروق کے سامنے شیخ رشید کو کس طرح مارا گیا، 3-4 صفحات پر لکھی کچھ تحریر ان کو دی گئی، انہوں نے کون سا حصہ کاٹنے کا کہا۔ آج بڑے عام جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں اور ساتھ جو درد کا اظہار کیا ہے، یہ ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جج محمد بشیر جو احتساب عدالت کے جج ہیں، انہوں نے بڑی عجیب گیم ڈالی ہے۔ دو جو افسران ہیں ان کو تفتیش کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بڑی باریک گیم ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سائفر کیس کی جو سماعت ہوئی تھی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اس نے مزید سب کے پول کھول کے رکھ دیے ہیں۔ یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھنا ہے، بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے تقریباً جو سارے کیسز ہیں وہ چیف جسٹس عامر فاروق اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کیس وہ کسی دوسرے جج کے پاس چلا جائے تو یقیناً وہاں پر وہ سوالات بھی اٹھتے ہیں، پھر کچھ انصاف بھی ہوتا ہے، آئین قانون نظر بھی آتا ہے، تو پھر اس کو کیسے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے اس طریقے سے عامر فاروق یقیناً یہ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت عامر فاروق ایک جج کی حیثیت سے زیادہ وہ عمران خان کے مخالف کی حیثیت سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو ان کا رویہ ہے، جس طرح وہ فیصلے محفوظ کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ انصاف کرنے کی بجائے کچھ اور کرنے کے اندر بظاہر مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو ٹیریان کیس تھا اس کے اندر 2 ججز نے علیحدہ فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ اس چیف جسٹس نے جاری نہیں ہونے دیا۔ یعنی اتنا ذاتی بغض عناد جس شخص کے اندر عمران خان کے حوالے سے ہے، یا اس کو پہلے نہیں تھا اور اب جو ہے وہ اس نے پارٹی چینج کی ہے، ذہن چینج کیا ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب جو جسٹس اورنگزیب اور سمن صاحبہ کے پاس یہ جو 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اس نے سارا جو پول کھولا ہے کہ کس طرح جیل کے اندر ٹرائل کے بجائے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہ قانون کی بنیادی منشا ہے۔ لیکن عمران خان کو پولیٹیکلی ٹارگٹ کرنے کے لیے جس طرح نواز شریف نے بلوچستان سے اپنا باپ چنا ہے، مریم نواز نے بھی، تو وہ ایک الگ سٹوری ہے، یعنی اس سے ایک تاثر ہو رہا ہے، عوام ساتھ ہے نہیں۔ لیکن اس کے اندر جو آج تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بادی نظر میں عمران خان کے سائفر کیس جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ جیل ٹرائل کے لیے پیش کی شرائط پوری کرنے کی کوئی دستاویز ابھی تک ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کل کی سماعت پر یہ حکم جاری کیا ہے، اگر ایسی کوئی دستاویز موجود ہے تو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے۔ اب یقیناً کوئی نہ کوئی وہ پیش تو کر دیں گے۔ وفاقی کابینہ نے اٹارنی جنرل نے بتایا، اب یہ لکھا ہے بڑا عام نکتہ، وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے، لیکن فیصلے کی کاپی عدالت کے سامنے پیش نہیں کی، وہ سمری بھی پیش نہ کی گئی جس کی بنیاد پر کابینہ نے فیصلہ دیا ہے۔ کیس کے لیے انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے مطلوبہ دستاویزات ریکارڈ پر لانا لازم ہے۔ انہی دستاویزات کی روشنی میں اپیل کنندہ کے بنیادی حقوق متاثر کرنے کے قانونی نقطے پر بھی فیصلہ کرنا ہے، اس لیے عدالت سائفر کیس کے ٹرائل پر آئندہ سماعت تک حکم امتناعی جاری کرتی ہے۔ اب یہ جو حکم امتناعی کل جاری کیا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بفرض محال اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ وفاقی کابینہ نے یہ کیا ہے، تو اس سے پہلے جو نوٹیفیکیشن ہے، جو ٹرائل ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس پر سوالات کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت آپ دیکھیے سائفر کا مقدمہ ہے، مقدمہ عوام کے سامنے آ چکا ہے، عوام کو بھی پتہ لگ گیا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ وہ وزیر اعظم اور کابینہ کا اختیار بھی تھا، جن لوگوں پر الزام ہے، جن کو کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا، اب ان کی بجائے عمران خان کو کٹہرے میں لے آئے، اور اب کم از کم عوام کے سامنے وہ اوپن مقدمہ تو چلائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا عمران خان کے خلاف ثبوت ہے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے وہ معاملات کو دوسری طرف کیا گیا ہے۔ اب ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جو جج محمد بشیر صاحب ہے، جن کے پاس 6-7 یہ 7ویں وزیر اعظم ہے عمران خان، جن کا مقدمات لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ سب جگہوں پہ فٹ آئے ہیں۔
یعنی وہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے چہتے جج ہیں، اور ایک عرصے سے وہ وہاں پہ براجمان ہے۔ پہلے نواز شریف کے خلاف جو اقدامات ہوئے وہ یقیناً اس کے اندر بھی ان کا کردار تھا، اور اب عمران خان کے حوالے سے بھی ان کا کردار سامنے آیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے پاس القادر ٹرسٹ کیس آیا، اس کے اندر ظاہر ہے جو لطیف کھوسا وکیل ہے، انہوں نے ان کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہماری ضمانت لگی ہوئی ہے تو وہ کر لیا جائے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ان جج صاحب سے ریمانڈ مانگا گیا نیب کی طرف سے۔ اب دیکھیے جس طرح وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عامر فاروق صاحب تمام جو فیصلے ہیں وہ محفوظ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک طریقے کے ساتھ معاملات چلتے ہیں تاکہ عمران خان کی اگلا ٹرائل بھی شروع ہو جائے یا اگلے مقدمے میں گرفتاری ڈل جائے، پھر یہ کریں گے۔ یعنی نظر ایسے آتا ہے، پتہ نہیں وہ نیتاً ایسا نہ کرتے ہو، لیکن نیتاً ظاہر ہے آپ کا عمل آپ کی نیت جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جج کی کرسی پہ بیٹھ کے جب اس طرح کے کردار کے لوگ جو ہے وہ اپنا کردار دکھائیں گے تو پھر لوگ سوال تو کریں گے۔ یعنی آپ اگر جج ہیں تو پاکستان کا ایک مقبول لیڈر، اس کے آپ تمام جو جانبدارانہ اقدامات کر رہے ہیں تو عوام اس پر پھر تنقید کرتی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بجائے اس کے کہ یا تو آپ بھائی جسمانی ریمانڈ دیں یا آپ نہ دیں، یا آپ جوڈیشل کر دیں، یعنی انکار کریں گے تو جوڈیشل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے نئی گیم کی ہے، اور گیم یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو جسمانی ریمانڈ دیا نہ ہی جوڈیشل ریمانڈ دیا۔ اب یہ دو ہی ریمانڈ ہوتے ہیں یعنی اس پیرائے کے اندر، باقی تو چلیں یعنی جو ہم جب دیکھتے ہیں تو یعنی اس کے اندر جو ہے یا جسمانی ریمانڈ انہوں نے مانگا نیب نے، وہ دے دیتے کہ بھئی آپ کے پاس 8 دن کے لیے عمران خان کو جسمانی ریمانڈ پہ دیتے ہیں، یا وہ کہتے کہ ملزم جیل کے اندر ہے چکے تو جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، لہذا ہم آپ کی یہ استدعا مسترد کرتے ہیں، ہم جوڈیشل کر دیتے ہیں، آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی بھی ہے تو کر لیں۔ انہوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ بھئی 2 دن 3 دن 4 دن اور لگیں گے اگر تو وہ چیز جاری رہی تو پھر عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے گا۔ عمران خان کی جو اگلے دن پورے ہونے ہیں جسمانی کسٹڈی کے اندر، ظاہر ہے وہ جیل کے اندر ہے، تو وہ مزید لٹک کے آگے لیٹ ہو جائے گی ان کی ضمانت کا معاملہ۔ یہ جج محمد بشیر نے بھی یہ کاروائی ڈالی ہے، اور 2 جو ہم پولیس والے نیب والے ان کو اجازت دی ہے۔ ایک کا نام عاصم منیر ہے، یہ جنرل عاصم منیر نہیں ہے، ویسے ان کے ہم نام ہے ظاہر نیب کے اندر، اور عمر نعیم، ان کو عمران خان سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی ہے۔ جسمانی ریمانڈ کی درخواست زیر التوا رہے گی اور اس پر سماعت 17 نومبر دن 11 بجے دوبارہ ہوگی۔ یہ اب ہر جج جو ہے اب دیکھیے کہ وہ بھی انوکھے کام جو ہے اب اس کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، جیسے ہمارے قاضی صاحب چیف جسٹس افتخار چودھری پارٹ 2، یعنی آپ دیکھیے کہ وہ جو معاملہ تھا جنرل فیض حمید کا، بھئی آپ وہ ایف آئی اے کو بھیجیں جو تفتیش کرے، وہ واپس وزارت دفاع کو بھیج دیا ہے، یعنی جہاں سے کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے جس ادارے کا معاملہ ہے ادھر ہی بھیج دیا ہے۔ تو یعنی باتیں آپ سنیں آسمانوں کی اور ویسے وہ پکوڑوں کی، جیسے وہ کہاوت ہے وہ آپ بتا دیجئے گا۔ اب یہاں پہ جو شیخ رشید نے آج باتیں کی ہیں یقیناً دل دہلا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کی ہے۔ ان پر یہ تانا اور دھبا بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، لیکن آج ایک تو انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے انٹرویو انہوں نے دیا، اس انٹرویو کے اندر بھی عمران خان کے خلاف کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی، اس کو ایک ماڈل کے طور پر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے کہ شیخ رشید سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شیخ رشید نے کس طرح جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب انہوں نے 2-3 جو باتیں ہیں وہ بڑی عام کی ہیں، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہے، اس کے اندر شیخ رشید نے ایک تو بات یہ کی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہوا، اور جو میں پاک فوج کا ہمیشہ احترام کرنے والا بندہ ہوں، لیکن یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں کیا گیا۔ اب اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جب اینکر جو منیف فاروق ہیں ان کے پاس ان کو لایا گیا تو ایک دفعہ مجھ پر تشدد کرنے لگے، لیکن میں کرین سے زیادہ وزنی تھا۔ پھر انہوں نے کہا مر جائے گا، ساری زندگی میں نے فوج کے ساتھ کام کیا، اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اینکر منیف فاروق کے سامنے مارا گیا، اس نے کہا شیخ صاحب کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اب یہ جو بات ہے
ظاہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید یہ جو الزام ہے یہ فوج پر لگا رہے ہیں، ظاہر ہے ایجنسیز پر لگا رہے ہوں گے، جو ان کا کہنے کا مطلب ہے جب ایک دفعہ ایک ہی جملے کے اندر وہ تشدد کا ذکر کر رہے ہیں اور آگے وہ پاک فوج کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں بڑا ان کا احترام کرنے والا تھا، سارا تھا، تو اب ظاہر ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ جس طرح خفیہ جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت ان پر تشدد کا الزام لگتا ہے۔ ایک تو یہ بات انہوں نے بٹوین دا لائنز یہاں پہ جو ہے وہ الزام ادھر ہی لگایا ہے جہاں پر سارے الزام لگاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے کہاں رکھا گیا یہ پتہ چلانے والے صحافی کو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اب یہ ایک بات انہوں نے کی۔ دوسرا جب ان سے یہ سوال ہوا شیخ رشید سے کہ آپ بتائیے آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا میں اصلی اور نسلی ہوں اور قبر تک دوستی اور دشمنی نبھاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو کچھ وہ بیانات آج کل کبھی کبھار دیتے ہیں تو وہ کتنے مجبور ہیں، لیکن وہ عمران خان کے وہ ساتھ ہیں۔ اب یہ ساری چیز جو آج شیخ رشید نے بیان کی ہے، یقیناً اس کا اب بتایا گیا ہے کہ اینکر جو منیب فاروق ہے ان سے انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ باتیں 1000% غلط ہیں، لیکن جو ہے وہ مطلب ہے میں اس وقت شیخ صاحب کے احترام میں خاموش رہوں گا۔ اب ایک تو اینکر منیب فاروق اس وقت ٹاؤٹ صحافیوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور پھر اس پر تنقید بھی ہوئی ان اینکرز پر جنہوں نے اس طرح جو لوگ لائے گئے ان کے انٹرویوز کیے۔ یہ بڑے شرم کا مقام تھا ان کے لیے، لیکن وہ ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ جو لسٹ دی گئی ہے یہاں ٹی وی چینلز کو کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو ان سے تجزیہ لینا ہے، اس میں منیب فاروق کا بھی نام ہے۔ تو وہ ایک فطری طور پہ عمران خان کے بعض ایسے لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اینٹی تھے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی نہیں تھے، وہ بیسیکلی نون لیگ اور زرداری کے دگڑ دلے تھے۔ وہ جب پالیسی ان کی فیور میں آئی تو ان کا کوئی نظریہ اور فکر نہیں تھی، بلکہ وہ عمران خان کے بغض کے اندر مبتلا تھے، تو وہ ادھر تھے۔ اور آج عمران خان پر اور تحریک انصاف کے جو مسنگ پرسنز ہیں، جو ان پر تشدد ہو رہا ہے، جو وہ اغوا ہو رہے ہیں یا گرفتار ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے خاموش ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یعنی اس طرح کے لوگ جب انٹلیکچول کرپٹ یا صرف جو کرپٹ طبقات وہ تمام اداروں کے اندر گھس جاتے ہیں تو پھر جو نظام ہے وہ درم برم ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے پرو اسٹیبلشمنٹ رہی، ان کی پالیسیز رہی، اب وہ ان کے لیے بھی بہت سیکھنے کا عمل چل رہا ہے کہ پاکستان کو پاکستانی عوام کے ووٹ کی طاقت سے چلنا ہے یا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیٹل کر کے چلنے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کرنی ہے یا پاکستان کی عوام نے حکومت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ری تھنکنگ تحریک انصاف میں بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر یہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں، لیکن بٹوین دا لائن شیخ رشید جو ہے انہوں نے یہ الزام جو ہے وہ ظاہر ہے انہی پر لگایا ہے، تشدد کا، اغوا کا، جہاں پہ ان کو رکھا گیا، ان کو مار رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 3-4 دفعات مجھے دیے گئے اور ان میں پڑھنا تھا، لیکن پھر ایک لائن میں نے کاٹ دی چونکہ وہ بہت پرسنل ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ ان سے زبردستی بیانات لینے کی کوشش ہو رہی تھی، اور شیخ رشید نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ بھی واضح ہوا ہے کہ یہ ایک پورا گیم پلان جس طرح میڈیا کو دی جاتی ہے، گیم پلان کے تحت یہ جو کبھی فرح خان، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا وہ نکال لیا جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے یہ سارا فیک پراپیگنڈا ہے۔ اور میڈیا چینل جو پاکستان کی صحافت ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی اس کے کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، اینکرز اور ٹی وی چینلز اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، سیاستدان، سیاسی جماعتیں بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔